خواتین و حضرات، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی معلومات کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے اور آپ کو بہتر معلومات پہنچانے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ کچھ مضامین ایسے ہوتے ہیں کہ جو کہ عوام الناس کے لیے بھی فائدہ مند ہوتے ہیں، اور کچھ ٹیکنیکل شعبے کے درس و تدریس کے لیے بھی فائدہ مند ہو سکتے ہیں۔ مڈ وائفری کے بارے میں مضامین آپ کی خدمت پیش کیے جا رہے ہیں۔ لیبر یا دردوزہ یعنی کہ دوران ڈیلیوری درد جو ہوتے ہیں اس کے بارے میں بتاتے ہیں۔ لیبر کب شروع ہوتا ہے، کون سا درد لیبر کہلاتا ہے، اس سوال کے جواب میں آبسٹیٹیشن کی اصطلاحوں اور حاملہ کے اپنے نقطہ نظر میں مختلف ہو سکتے ہیں۔ شدید لیبر میں عورت بے قابو ہو سکتی ہے۔ زچگی کے دوران حاملہ کو اختیار دینے کا مطلب یہ ہے کہ اسے اس قابل بنایا جائے کہ وہ اپنے آپ پر اور درد سہنے کی اپنی صلاحیت پر بھروسہ کرے۔ اگر اسے فوری طور پر درد کش یا سن کرنے والا انجیکشن ایپیڈیورل اینستھیٹک لگا دیا جائے تو ممکن ہے کہ بعض عورتیں اسے احساس شکست یا مایوسی تصور کریں۔ سویڈن میں دوران زچگی مڈ وائف کے مشاہدے اور تجربے کی بنیاد پر ایک تجزیاتی مطالعہ کیا گیا جس میں عورت کے نقطہ نظر سے اس عمل کو سمجھنے کی کوشش کی گئی۔ اس مطالعے سے ظاہر ہوا کہ بعض عورتیں تکلیف کی شدت میں بھی اپنے آپ اور اوپر قابو رکھ سکتی ہیں، بشرطیہ انہیں احساس دلایا جائے کہ وہ محفوظ ہیں، اور دوسرے یہ کہ مڈ وائف کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے، گہرے اور اعتماد پر استوار ہوں، اور ان تعلقات میں ہمدردی اور غمگساری کا جذبہ نمایاں ہوں۔ محض کاروباری اور تجارتی نوعیت کے تعلقات یہ کام نہیں کر سکتے۔ زچگی کے نازک مرحلے میں عورت پر حکم چلانے اور ڈکٹیشن دینے کے بجائے ہدایت دی جائے اور سکون کا احساس دلایا جائے۔ ایک تجزیاتی مطالعے سے معلوم ہوا ہے کہ زچگی کے مرحلے پر عورت چاہتی ہے کہ اسے ایک ایسا فرد سمجھا جائے، اسے خود پر بھروسہ دلایا جائے اور اسے اس کی شرائط پر رہنمائی دی جائے، سب سے بڑھ کر کہ اسے یہ یقین دلایا جائے کہ قابل اعتماد مڈ وائف اس کے پاس موجود ہے۔ لیبر کی شدید تکلیف برداشت کرنے میں ماحول کا بھی دخل ہو سکتا ہے۔ بعض عورتوں کی نظر میں ہاسپٹل یعنی کہ اسپتال خوفناک اور اجنبی جگہ ہو سکتی ہے جہاں ان کا اپنا کوئی زور نہیں چل سکتا۔ اپنے گھر میں رہ کر زچگی کرانے کے ارادے کے پیچھے عورت کی یہ سوچ کارفرما ہو سکتی ہے کہ وہ گھر کی مالک ہے اور یہاں اس کی بات مانی جاتی ہے۔ اس طرح کی سوچ ختم کرنے کے لیے بات چیت اور پریشانی کی وجہ سے والے مسائل پر تبادلہ خیال کیا جانا چاہیے۔ ولادت کے عمل کے دوران خاتون کے ثقافتی اور مذہبی رسوم کا ممکنہ حد تک پورا خیال رکھنا چاہیے۔ اس میں مڈ وائف کے تعاون کی ضرورت ہوگی اور وہ ان رسوم کی ادائیگی میں سہولت پیدا کرے۔ اگر مذکورہ رسم اور رواج پورے نہ کیے جائیں تو ممکن ہے کہ بعض خواتین پر یہ گراہ گزریں، کیونکہ اس کے نتیجے میں انہیں اپنے اہل خانہ اور بزرگوں کی ملامت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ حاملہ کو چاہیے کہ وہ ان رسوم کی ادائیگی پر مڈ وائف سے پہلے ہی بات کر لیں، اور ضروری ہے کہ ماں بننے والی خاتون کی فرمائشوں کو لکھ لیا جائے تاکہ وہ اس پر عمل درآمد کے لیے مناسب اقدامات کیے جا سکیں، اور ان کا اس اصول کا اطلاق جسمانی اور حساسیت طور پر معذور خواتین پر بھی ہو سکتا ہے۔